السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو قواعد و انشاء میں سے تفہیم نمبر 3 کریں گے۔ اس کا پیراگراف جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی و خیریت نگاری کا قدیم دستور جس سے سرمود تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موضوع القاب لکھتے تھے، مثلاً میاں، برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان مرزا تفتہ سخن دان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع، صاحب تم کیا چاہتے ہو، یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ اسی طرح دعا، سلام اور اپنا نام اور تاریخ لکھنے میں کوئی پابندی نہ تھی۔ سوال نمبر 1 ہے کہ آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے اجزاء کیا ہیں؟ میرے خیال میں خط کے ضروری اجزاء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مقام و روانگی تاریخ، نمبر 2 القاب و آداب، نمبر 3 خط کا مضمون، نمبر 4 اختتام مکتوب، نمبر 5 مکتوب نگار کا نام، اور نمبر 6 یعنی آخر میں مکتوب الیہ کا پتہ یعنی خط لکھنے والے کا پتہ۔ سوال نمبر 2 آپ نے مرزا غالب کے خط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ میرے خیال میں مرزا غالب کے خطوط ان کو اردو نثر میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے خطوط میں سادہ بیانی اور مکالماتی انداز کو متعارف کروایا، اس لیے مرزا کے خطوط کو جدید اردو زبان کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے اس کا خلاصہ لکھیے۔ حامد حسن قادری نے درج ذیل خصوصیات بتائی ہیں۔ نمبر 1 خط لکھتے وقت تحریری انداز، ایسا اپناتے گویا دو افراد بیٹھے میوے گفتگو ہوں۔ نمبر 2 انہوں نے انشاء پردازی کی بجائے سلاست و روانگی کی خطوط میں جگہ دی۔ نمبر 3 خط کے اندر مکالماتی انداز داخل کر کے اس کو خوبصورتی عطا کی۔ نمبر 4 خطوط کے اندر روزمرہ اور محاوراتی انداز کو شامل کر کے خوبصورتی عطا کی۔ سوال نمبر 4 ہے قدیم مکتوب نگاری کیا تھی؟ قدیم مکتوب نگاری میں درج ذیل باتوں کو اہمیت حاصل تھی۔ نمبر 1 القاب نہایت طویل اور مشکل زبان میں استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 2 خاص طرز اسلوب کو اپنا کر اپنا ادبی دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ نمبر 3 بھاری بھرکم محاورات و ضرب الامثال کا کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے لیے خط لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کی تفہیم نمبر 4 ہے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے برصغیر کی آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کی تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سر جنگ کے بعد گرم معرکے کی تیاری شروع کر دی۔ کانگریس، تحریک خلافت اور مسلم لیگ ہی اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت قائم کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس طرح میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت و تدبر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ اب تفہیم نمبر 4 جو ہے اس کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیں۔ اب آپ سارا نہیں لکھیں گے بلکہ تھوڑا سا مختصر کر کے اس طرح لکھ دیں گے کہ برصغیر میں مسلمان رہنماؤں کا تذکرہ کیا جائے تو سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف جنگ آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔
آج بھی آزادی کی جنگ لڑنے والے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے 1857 میں آزادی کے علمبرداروں کا کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں لکھیے۔ 1857 میں جنگ آزادی کے علمبرداروں کا اس قدر نقصان ہوا جس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی تہذیب و تاریخ کو مسخ کرنے کی جو کوششیں کی گئیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں، ان کی ذاتی عزت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال نمبر 3 ہے علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے مراد ایک ایسی سلطنت کا قیام تھا جس میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ نمبر 4 سر جنگ کسے کہتے ہیں؟ سر جنگ سے مراد مکالماتی جنگ ہے جس میں سفارتی محاذوں پر جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس میں فتح حاصل کرنے کے لیے سفیروں کو بین الاقوامی معلومات سے آگاہی از حد ضروری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے تہذیب و ثقافت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ دنیا میں رہنے والے لوگ مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا رہن سہن، بول چال، رسم و رواج اور عقائد تہذیب و ثقافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تہذیب و ثقافت سے کسی بھی ملک کے افراد کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں تفہیمات آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور پھر ان کو اپنی کاپیز پر لکھیں بھی اور ان کو یاد بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔